خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ میرے انتہائی قابل سعد کرام، قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا نظام ترتیب کیا، پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ دیکھے کہ نیک عمل کون کرتا ہے، زیادہ اچھے ہمارے صالحہ کون بجا لاتا ہے۔ اور اس حقیقت کا اللہ نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ خلق الموت والحیاة، تخلیق کیا ہے زندگی اور موت کو، لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، ایکم، کون تم میں سے احسن عملا، سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ سرکار نے بھی اسی آیت کی مزید وضاحت فرمائی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوو گے ویسا کاٹو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ ایک بامقصد زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ بابو صاحب اس دنیا میں کیا کاریں نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملے، مر گئے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بے شک بے شک۔ پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، بے شک۔ اخروی زندگی جسے کہتے ہیں۔ مر جانے کے بعد انسان مٹ نہیں جاتا، ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہو جانا، اس دارالعمل سے دارالجزا کی طرف چلے جانا۔ اس کے لیے فوت ہو گیا ہے، یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں قرآن میں، یہ بھی ہے فوت ہونا، بلند ہونا۔ اس دنیا سے وہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، بلندیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وصال کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا ہے، وصال وصل سے نکلا ہے، یعنی ملاقات کرنا۔ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے چلا گیا۔ بے شک بے شک۔ تو ان سب کا پتہ یہ چلا کہ مر جانا مٹ جانا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بے شک۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مر جانا مٹ جانے کا نام نہیں، ہم دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تیرا اس دنیا میں حال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں۔ ایک وہ دوست ہے جو موت تک تیرے ساتھ ہے، ایک وہ دوست ہے جو قبر تک تیرے ساتھ ہے، ایک وہ دوست ہے جو قبر کے اندر حشر تک تیرے ساتھ ہے۔ آقا وہ کون سے دوست ہے؟ جو موت تک ہے وہ تیرے مال اور اسباب ہیں، تیرا روٹی کپڑا ہے، جو اسباب دنیا تو نے جمع کیے ہیں
वो मौत तक है। इंसान तेरा उतना जो तूने खा लिया, तेरा उतना जो तूने पहन लिया, तेरा उतना ही है जो अपने हाथों से आखिरत के लिए बेच दिया। बाकी सारा जो है वो तनख्वाह बन जाएगा, वरासत बन जाएगी, तुम्हारे अजीज़ व अकारब लवाहिकीन आपस में बांट लेंगे। तो ये तुम्हारा माल असबाब, ये दोस्त मौत तक साथ है। मरने के बाद वो कपड़े भी उतार लेंगे, कुछ सोने का दांत है वो भी उखेड़ लेंगे, अगर कोई बैंक बैलेंस है वो भी आपस में बांट लेंगे। कोई शय तू तसरफ नहीं कर सके। वो दोस्त जो कब्र तक साथ है, हजूर वो कौन है? तुम्हारे आल औलाद है, अजीज़ व अकारब है। वो नहला धुला के कपड़े वो पहना कर कफन, दो चादरें तुम्हें कब्रिस्तान तक ले जाएंगे और मनो मन मिट्टी के नीचे दफन कर आएंगे। कोई कितना ही मोहब्बत करने वाला हो, अजीज़ हो, कोई कब्र के अंदर जाना पसंद नहीं करेगा, तुझे अकेला जाना पड़ेगा। आका वो दो जो कब्र में भी साथ रहता है, हशर में भी साथ है, वो कौन सा है? माया वो तेरे अमाल सालिहा है, सुभान अल्लाह। वो तेरी नमाजें हैं, तेरे रोज़े हैं, तेरे हज हैं, तेरी ज़कातें हैं, खिदमत खल्क़ है, जो तूने अपनी ज़िंदगी में अबूरे खैर किए हैं, अबूकुल्ला कुकुल बाद की अदायगी उस अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक की है, वो ज़ाया नहीं होंगे। वो तेरे साथ कब्र में भी रहेंगे, अशर में भी रहेंगे। अव्वल मा युहासब बिल अब्द सलाम, सरकार ने फरमाया कि सुन लो, सबसे पहले अल्लाह जिस चीज़ का तुमसे हिसाब लेगा वो तुम्हारी नमाज होगी। तो लिहाजा उस दोस्त की फिक्र करनी चाहिए जिसने कब्र में भी साथ रहना, हशर में भी साथ रहना। तो हमारे अमाल सालिहा जो हैं, अपने हाथों से जो बुरे खैर किए हुए, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, जो शख्स फौत हो जाता है वो पैगाम दे देता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हम तो चले गए, तुमने भी यहाँ नहीं रहना। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई अमीर, कोई गरीब यहाँ नहीं रहा। ये अल्लाह ने एक असूल बना दिया है कि जो दुनिया में आया है उसको यहाँ से रुखसत होना, और वो दारुल जज़ा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। हम आज की ज़िंदगी के लिए कितने जतन करते हैं, घर बार बनाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, कारखाने फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ मौत तक साथ है। तो कब्र के अंदर हमेशा रहने वाले हमारे नेक अमाल हैं, जो फौत हो जाते हैं उनके कुछ हकूक़ हमारे ज़िम्मे रह जाते हैं। उनका पहला हक ये होता है कि उन्हें गुस्ल दिया जाए, सुन्नत शरीयत के मुताबिक उनको कफन दफन का एहतमाम किया जाए, ये उसका हक है। उसको बाइज़्ज़त तरीके से अलविदा करना, उसका नमाज़ जनाज़ा पढ़ना, उसके हक हकूक़ जो उसके ज़िम्मे है वो अदा करना। फुक़हा ने फरमाया है कि 4 तरीक़ों से उसके वो हकूक़ अदा होंगे। सबसे पहले जो दुनिया से शख्स चला गया है तो उसके जितनी भी वरासत है, तरका है, वो 4 तरीक़ों से उसके हक़ अदा हो सकते हैं। नंबर 1, उसके माल असबाब से उसकी सारी तजहीज़ व तकफ़ीन का खर्चा किया जाए। किसी कुड़न को नहीं डालेंगे, किसी रिश्तेदार के खाते में ये नहीं डालेंगे, किसी बेटी या एक बेटे के ज़िम्मे ये नहीं होगा। जो उसने अपने हाथों से कमाई की हुई थी, जिसका वो मालिक और मुख्तार था, उसकी प्रॉपर्टी में से उसका पहला हक है कि उसकी बाइज़्ज़त तरीके से तजहीज़ व तकफ़ीन की है। दूसरे नंबर पर उसका हक ये है कि उसके ज़िम्मे अगर कोई कर्जा है तो वो अदा किया जाए उसकी प्रॉपर्टी में। ये भी किसी एक बेटी की जिम्मेदारी नहीं, एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं, या किसी दोस्त के खाते में डाल दे कि भाई तुम इसके लिए कर्जा अदा करो। नहीं, जो उसने कर्जा छोड़ा है उसको चाहे फरोख्त करके देना पड़े, जिस तरह भी मुमकिन हो
کے ورثے میں سے اس کے سارے جو قرض ادا کیے جائیں گے۔ یہاں ایک اور پہلو قابل غور ہے، یہ لواحقین کا فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی ماں یا عزیز جو فوت ہو گیا ہے، جو اس کی جائیداد کے وارث بننے جا رہے ہیں، تو اس کے حقوق کے بھی وہی وارث ہیں۔ وہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ اگر انسانوں کے حقوق ہے وہ بھی ادا کریں، اگر اس کے اللہ کے حقوق اس کے ذمہ وہ بھی ادا کریں۔ کسی شخص نے عرض کی حضور میرے والد کے ذمہ حج فرض تھا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اس کی دل بھی تھا، نیت بھی تھی، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا تم اس کی طرف سے وہ فرض ادا کر۔ کسی نے عرض کی حضور میری والدہ نے کوئی منت مانی ہوئی تھی کہ میں فلاں امر خیر ہوگا تو میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گی، لیکن وہ اس سے پہلے اس دنیا سے گزر گئی۔ فرمایا کہ وہ تم اس کی طرف سے منت ادا کرو، یہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ کوئی نمازیں ہیں جو وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا یا پڑھ سکی، کیونکہ خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مہینے میں 3 سے 10 دن ان کے ایسے آتے ہیں جس میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور اس نماز کی قضا بھی نہیں کرنی ہوتی، لیکن روزے اگر آ جائیں تو وہ 3 روزے چھوٹے ہیں یا 10 روزے چھوٹے ہیں، وہ روزے رکھنے پڑتے ہیں، ان روزوں کی قضا ان کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ تو وہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے ذمہ۔ اب اس کے لواحقین کو چاہیے کہ اگر اللہ کے بندوں کا قرض ادا کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ زیادہ قدارت ہے اس کا قرض ادا کیا، اس کا بھی فدیہ ہوتا ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا جو اوسط درجے کا ہے یا جس طرح کا وہ گھر میں استعمال کرتا ہے، کھانا یا اس کی مالیت، اس کے پیسے جو ہیں 2 وقت کے، اگر اس کے ذمہ نمازیں ہیں وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے یا غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، نہیں پڑھ سکی، تو ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ 1 وقت کا کھانا جو ہے اس کا جو خرچہ بنتا ہے، 1 روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا جو اس کا خرچہ بنتا ہے، تو اس کا قرض چاہے اللہ کا ہو، حج نہیں تو حج کریں، اس کی طرف سے روزے چھوٹیں یا روزے رکھیں، ان کی قضا کی جائے یا فدیہ دیا جائے۔ نمازیں ہیں تو جو یا نمازیں اس کی طرف سے ادا کریں یا پھر اس کا فدیہ ادا کیا جائے تاکہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہو جائے اور بندوں کے حقوق بھی اس کے ذمہ نہ رہیں، اور صرف اس کی جائیداد کے ہاں وارث نہیں ہے کہ وہ فوراً بانٹ لیں، اس سمیٹ لیں جو اس کے ذمہ قرض ہے۔ سرکار ایسے شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا، تم پڑھتے رہو جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ قرضہ جو ہے وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ جہاد کرنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ لڑ کے شہید بھی ہو جائیں تب بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے بڑے بڑے قرضے اور کئی حقوق کھا پی کے رگڑ کے عمرہ کر آتے ہیں، حج کر آتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ بھی درمیان میں معاف ہو گیا، وہ کلیئر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ محض کاملی اور جہالت ہے۔ انسان کے ذمہ جو اس کے قرضہ جات ہیں، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے، میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو اس کا مصرف ہے وہ اس کی وصیت ہے۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی زندگی میں کہ میں اتنا مال میرا جو ہے وہ
मस्जिद में दे दिया जाए, मदरसे में दे दिया जाए, डिस्पेंसरी को दे दिया जाए, या किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जो वरासत में शामिल नहीं है, जो वरासत का हिस्सेदार नहीं है। जो वरासत में हिस्सेदार है उसके लिए वसीयत जायज़ नहीं कि अपनी एक बेटी के लिए या एक बेटे को ज़्यादा या डबल कह दे दी इसको देना क्योंकि इसने ज़्यादा मेरी खिदमत की है। ऐसा हरगिज़ नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देते। बेटियां बेटे सब यकसा हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी से किसी को आँख नहीं कर सकता और बेदखल नहीं कर सकता। ज़ाकर मिसल हाज़िल सलीन, जो अल्लाह ने हक़ दे दिया है उसको कोई नहीं छीन सकता। तो लिहाजा वसीयत उसके लिए, वो भी तीसरे हिस्से में से, अगर 100 रुपया है तो 33 रुपये की वो वसीयत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इतने थोड़े उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर तीसरा हिस्सा वो वसीयत का मस्जिद मदरसे में इधर उधर दे दिया जाए तो वरासा के लिए पीछे बहुत ही थोड़ी कलील रकम रह जाती है। तो फिर सारे जो वरासा हैं वो बाहमी इत्तेफाक राय से उस वसीयत को मौकूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर वसीयत पूरी करे तो ये ज़्यादा उसकी वसीयत चौथे नंबर पर फिर उसके प्रॉपर्टी औलाद में तकसीम होगी। अगर बेवा है तो उसका पहले हक दिया जाए, अगर औरत फौत हुई है तो उसके शोहर का हक दिया जाए, अगर माँ है बाप है जो उनका शरीयत ने हक मुकर्रर किया, फिर बेटियाँ और बेटे हैं। तो अल्लाह रसूल ने जो तरीका बताया है उसके ऐन मुताबिक इसमें भी हमारे माशरे में 100% नहीं तो 99% डंडी मारी जाती है। ना तो कोई माँ को हक देता है, वो बेचारी एक तो उसका शोहर मर गया, ऊपर से उसको बच्चे ही उसका हक खा जाते हैं या बेटियाँ हक खा जाती हैं, या दबाव ऐसा डाल दिया कि वो किसी और को दे दे। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी जसारत है। अल्लाह के हुक्म के अंदर अपना लुच तलना है, अपना हुक्म डालना है। उस देखो ज़कात और ये हक उस वक़्त तक अदा नहीं होता जब तक किसी के हाथ में देकर उसको मालक ना बना दिया जाए। वो मालक बना दे, वो काले चोर को दे दे, वो गटर में फेंक दे, वो किसी जगह सर्व करे, उसके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। और ये भी नहीं कि उसके हाथ में एक हाथ से दें दूसरे से ले लें, भाई ये हक अदा हो गया होना मामूल वापस दे दें, नहीं। तो उसको आज़ाद छोड़ दें, उसे कुछ वक़्त गुजरने दें, उसके बाद अगर उसका दिल चाहता है तो कोई सदका खैरात कर दे कोई, या किसी बेटी को नवाजने दे, तो वो उसमें फिर खुद मुख्तार है। लेकिन जब तक उसके हाथ में है ही कुछ नहीं, एवं मुँह ज़बानी जो है वो ज़बानी कलामी, अम्मा तो हिस्सा दे दी, अब्बा तो उसनो दे दी, दो पैना चलोते ना आपस छोड़ो, छोटे भरा उधर ज़्यादा मारा गई। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो लोग इस तरह पैसे समेट लेते हैं सारी ज़िंदगी मुफ्त का लाश रहते हैं, बाँ करते फिरते हैं। उनको क्योंकि उन्होंने हक खाया होता है, बाप का हक खा गए, माँ का हक खा गए, बहनों का हक खा गए, भाइयों का हक खा गए, कमज़ोरों का हक खाया हुआ है। तो उनके रिज़्क़ में कभी बरकत नहीं रहती। एक टब दूध का भरा हो तो थोड़ी सी भी गंदगी उसमें डाल दे तो सारा दूध खराब हो। बिल्कुल ऐसा ही है, रिज़्क़ हलाल के अंदर अगर थोड़ा सा आराम शामिल कर दें तो बाकी को भी मुतासर करता है। तो उसके वरासत जो है वो एक एक तक पहुँचाई जाए और उसको ज़रूर तकसीम किया जाए, किसी पे परसेंट तरस ना खाएं। वो तरस खाना सबसे बड़ा जुल्म है उसके साथ। जिस पे तरस खा के दूसरों को आकर दे देंगे वो सारी ज़िंदगी मुखलस रहेगा, वो मांगत ही रहेगा, वो कभी खुद कफील नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा जो अल्लाह उसके नबी का हुक्म है उस पर अमल करेंगे। गनी तो अल्लाह ने करना है, बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत उसके हाथ में है, जिद्दत उसके हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में है। वो बग़ैर हिसाब के भी अता करता है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलो, मैं तुम्हें उन रास्तों से दूंगा जो तुमने सोचे नहीं, रिज़्क़ मैंने देना है। लिहाजा ये जुल्म का तरस खाना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप जो हिस्सा अल्लाह नबी ने कुरान और सुन्नत ने दिया है उसके मुताबिक अब ये बात समझाने के लिए बात करनी पड़ती है। मेरे भाई भी ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हुए हैं, छोटे भाई भी, आपको
محمد ندیم فاروقی صاحب ادھر تھے، شاہ سلیم صاحب ادھر ہوں، 4 بہنیں اور 4 بھائی، تقریباً 36 حصے بنے والد صاحب کی پراپرٹی، 36، کئی فوت ہو گئی، آگے ان کو اولاد تھی، بعض اولاد بھی فوت ہو گئی، پوتیاں پوتے، ایک ایک کے ہاتھ میں جا کے اس کا حصہ بھائی گواہ ہے ہم نے دیا ہے سبحان اللہ کی بے اور شک اللہ کا شکر ہے سارے بھائی بہنیں سودا کھاتے رہے، کسی کو کسی شے کی کوئی کمی نہیں آئی، ان کی پھپھیوں کا پھپھیوں والد صاحب کی جو پھپھی ہیں، ہماری پھپھی ہیں بھی والد کی پھپھی ہیں، پھر آگے ان کے 7 بیٹے، پھر ان کی 4 بیٹیاں، پھر آگے ان کی اولاد، ایک ایک کے ہاتھ میں والد صاحب کی خواہ میں ملے، کہا کہ میں محمد عظیم تو بڑا خوش ہوں، انہیں سارے نے شادا کر سکے، میں بڑا خوش ہوں۔ ماشاء تو ہم بعض کا وقتی طور پہ تھوڑا سا ایموشنل ایکسپلائٹیشن اس کو کہتے ہیں، جذباتی کر کے ہم اس ٹائم پیسے اٹھا لیتے ہیں، چلو وہ ماڑا ہے انہوں دے دو، نہیں ہینڈل چینج کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا اصل وارث وہ ہے، ہماری زندگی موت رزق عزت ذلت سب اس کے ہاتھ، ہم جب اس کے حکم کے ساتھ اپنا عمل کرتے ہیں تو اس کا کرم اور فضل اور مدد شامل ہو جاتی ہے، جب اس کا حکم ہی نکال دیں تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ باہر کیا ہے، یہ باتیں عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری کمی ہے، جو زمیندار لوگ ہیں وہ 100% بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، ماؤں کا کھانا تو اس کو تو حلال ترین سمجھا جاتا ہے نا، ان کو بھی کوئی نہیں دیتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر مقدمے، پھر جھگڑے، پھر فتنے، پھر فساد، اور دلوں کے اندر بغض اور عناد وہ پنپتا رہتا ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ادھر سرگودے کے علاقے میں کہہ رہی میرے والد صاحب کی سب سے لمبی داڑھی ہے اور سب سے بڑے نیک ہے پورے سرگودے میں، ان سے بڑا خدمت گزار کوئی نہیں، لیکن اس نیک وقت نے کسے دین کوئی حصہ نہیں دیتا، انہوں نے کہا یہ بیان جو کر چلے جاتا تھا اور اتنا تمہیں جہیز بھی دے دیا، یہ اللہ نبی نے تو ایسا حکم نہیں دیا۔ تو یہ ہے کہ وہ پھر مسائل ہیں بڑے، وہ خدمت گزار ہونے کے باوجود دل کے اندر گرا بندی رہتی ہے، کیونکہ اللہ نبی کا حکم جو ہے وہ قائم رہتا ہے، میرے اور آپ کے اس کی خلاف ورزی کرنے سے یہ نہیں کہ نمازیں 5 کی 4 رہ جائیں گی، میں 4 پڑھتا ہوں لہذا 4 ہی اللہ کر دیں۔ تو اسی طرح یہ وراثت کے مسائل بہت نازک ہیں، حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد حاجی سیف اللہ صاحب کی جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، میرے خیال ہے مسجد میں بھی سب نے گواہی دی، ہر جگہ ان جیسا پاکیزہ صرف بہت تھوڑے لوگ، بے شک بے شک، اور ہر اعتبار سے ان کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی، اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ مشیرہ محترمہ کے ساتھ بھی ساری زندگی انہوں نے محبت پیار اور وفا کیا، اور میاں بیوی نے مل کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا، اپنے ہاتھوں سے محنت کر لی، مزدوریاں کی، سارا کچھ۔ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں، اولاد ماشاءاللہ نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، اللہ رسول کے راستے پہ چلنے والے، بیٹیاں بھی ساری نیک ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اذان کتنے شوق سے فجر کے وقت پڑھتے تھے، یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ اور چند دن پہلے میری بات ہوئی، اس وقت بھی جس سے بات دعائیں دینا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں جنتیں عطا فرمائے آمین، اور اپنی ساری رحمت ان کی تربت کرے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شیء علیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں میرے انتہائی قابل سعادت کرام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا نظام ترتیب کیا پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ دیکھے کہ نیک عمل کون کرتا ہے زیادہ اچھے ہمارے صالحہ کون بجا لاتا ہے اور اس حقیقت کا اللہ نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ خلق الموت والحیات تخلیق کیا ہے زندگی اور موت کو لیبلوکم تاکہ ہم آزمائیں ایکم کون تم میں سے احسن عملا سب سے اچھے کام کون کرتا ہے سرکار نے بھی اسی آیت کی مزید وضاحت فرمائی الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسا بوو گے ویسا کاٹو گے ایز یو سو شیل یو ریپ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ ایک بامقصد زندگی ہے کھاؤ پیو عیش کرو ایٹ دین کا بھی میری بابو صاحب اس دنیا میں کیا کاریں نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یہ مقصد نہیں ہے مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں بے شک بے شک پہلی بات دوسری یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں بے شک اخروی زندگی جسے کہتے ہیں مر جانے کے بعد انسان مٹ نہیں جاتا ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے انتقال کہتے ہیں منتقل ہو جانا اس دارالعمل سے دارالجزا کی طرف چلے گا اس کے لیے فوت ہو گیا ہے یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں قرآن میں یہ بھی ہے فوت ہونا بلند ہونا اس دنیا سے وہ آخرت کی
طرف چلا جاتا ہے، بلندیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وصال کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا۔ وصال وصل سے نکلا ہے، یعنی ملاقات کرنا۔ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے چلا ہے۔ بے شک بے شک تو ان سب کا پتہ یہ چلا کہ مر جانا مٹ جانا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بے شک یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مر جانا مٹ جانے کا نام نہیں، ہم دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تیرا اس دنیا میں حال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں۔ ایک وہ دوست ہے جو موت تک تیرے ساتھ ہے، ایک وہ دوست ہے جو قبر تک تیرے ساتھ ہے، ایک وہ دوست ہے جو قبر کے اندر حشر تک تیرے ساتھ ہے۔ آقا وہ کون سے دوست ہے؟ فرمایا جو موت تک ہے وہ تیرے مال اور اسباب ہیں، تیرا روٹی کپڑا ہے، جو اسباب دنیا تو نے جمع کیے ہیں وہ موت تک ہیں۔ اے انسان تیرا اتنا جو تو نے کھا لیا، تیرا اتنا جو تو نے پہن لیا، تیرا اتنا ہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے آخرت کے لیے بیچ دی۔ باقی سارا جو ہے وہ ترکہ بن جائے گا، وراثت بن جائے گی، تمہارے عزیز و اقارب نواحقین آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو یہ تمہارا مال اسباب، یہ دوست موت تک ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد وہ کپڑے بھی اتار لیں گے، کچھ سونے کا دانت ہے وہ بھی اکھیڑ لیں گے، اگر کوئی بینک بیلنس ہے وہ بھی آپس میں بانٹ لیں گے، بے شک کوئی شے تو تصرف نہیں کر سکے۔ وہ دوست جو قبر تک ساتھ ہے، حضور وہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری آل اولاد ہے، عزیز و اقارب ہے، وہ نہلا دھلا کے کپڑے وہ پہنا کر کفن 2 چادریں تمہیں قبرستان تک لے جائیں گے اور منو من مٹی کے نیچے دفن کر آئیں گے۔ کوئی کتنا ہی محبت کرنے والا ہو، عزیز ہو، کوئی قبر کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا، تجھے اکیلا جانا پڑے گا۔ آقا وہ دو جو قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، سبحان اللہ، وہ تیری نمازیں ہیں، تیرے روزے ہیں، تیرے حج ہیں، تیری زکاتیں ہیں، خدمت خلق ہے، جو تو نے اپنی زندگی میں امور خیر کیے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی ہے، وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ تیرے ساتھ قبر میں بھی رہیں گے، حشر میں بھی رہیں گے۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سرکار نے فرمایا کہ سن لو، سب سے پہلے اللہ جس چیز کا تم سے حساب لے گا وہ تمہاری نماز ہوگی۔ تو لہٰذا اس دوست کی فکر کرنی چاہیے جس نے قبر میں بھی ساتھ رہنا، حشر میں بھی ساتھ رہنا۔ تو ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو امور خیر کیے ہوئے، معزز حاضرین کرام، جو شخص فوت ہو جاتا ہے وہ پیغام دے دیتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم تو چلے گئے، تم نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی امیر، کوئی غریب یہاں نہیں رہا، یہ اللہ نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے رخصت ہونا، اور وہ دارالجزا ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ہم عارضی زندگی کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، گھر بار بناتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کارخانے فیکٹریاں بناتے ہیں، لیکن یہ صرف موت تک ساتھ ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہمارے نیک اعمال ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہمارے ذمہ رہ جاتے ہیں۔ ان کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ انہیں غسل دیا جائے، سنت شریعت کے مطابق ان کو کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کو باعزت طریقے سے الوداع کرنا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کے حق حقوق
जो उसके ज़िम्मे है वो अदा करना। फुक़हा ने फरमाया है कि 4 तरीक़ों से उसके वो हक़ूक़ अदा होंगे। सबसे पहले जो दुनिया से शख्स चला गया है तो उसके जितनी भी विरासत है, तरका है, वो 4 तरीक़ों से उसके हक़ अदा हो सकते हैं। नंबर 1, उसके माल असबाब से उसकी सारी तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्चा किया जाए। किसी कुड़म को नहीं डालेंगे, किसी रिश्तेदार के खाते में ये नहीं डालेंगे, किसी बेटी या एक बेटे के ज़िम्मे ये नहीं होगा। जो उसने अपने हाथों से कमाई की हुई थी, जिसका वो मालिक और मुख्तार था, उसकी प्रॉपर्टी में से उसका पहला हक है कि उसकी बाइज्जत तरीके से तजहीज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पर उसका हक ये है कि उसके ज़िम्मे अगर कोई कर्जा है तो वो अदा किया जाए उसकी प्रॉपर्टी में। ये भी किसी एक बेटी की जिम्मेदारी नहीं, एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं, या किसी दोस्त के खाते में डाल दे कि भाई तुम इसके लिए कर्जा अदा करो। जो उसने कर्जा छोड़ा है उसको चाहे फरोख्त करके देना पड़े, जिस तरह भी मुमकिन हो उसके छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में से, विरसे में से उसके सारे जो कर्ज़ अदा किए जाएंगे। यहाँ एक और पहलू काबिल गौर है, ये लवाहिकीन का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बाप, अपने भाई, अपनी माँ या अज़ीज़ जो फौत हो गया है, जो उसकी जायदाद के वारिस बनने जा रहे हैं, तो उसके हक़ूक़ के भी वही वारिस हैं। वो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि अगर इंसानों के हक़ूक़ या वो भी अदा करें, अगर उसके अल्लाह के हक़ूक़ उसके ज़िम्मे वो भी अदा करें। किसी शख्स ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरे वालिद के ज़िम्मे हज फ़र्ज़ था, लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, उसकी दिल भी था, नीयत भी थी, तो क्या किया जाए? फरमाया तुम उसकी तरफ से वो फ़र्ज़ अदा करो। किसी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरी वालिदा ने कोई मन्नत मानी हुई थी कि मैं फलां अमरे खैर होगा तो मैं इतना सदका और खैरात करूँगी, लेकिन वो इससे पहले इस दुनिया से गुजर गई। फरमाया कि वो तुम उसकी तरफ से मन्नत अदा करो, ये उसके ज़िम्मे कर्ज़। फिर फरमाया कि अगर उसके ज़िम्मे कोई नमाजें हैं जो वो किसी वजह से नहीं पढ़ सका या पढ़ सकी, क्योंकि ख़वातीन का ये मसला होता है कि महीने में 3 से 10 दिन उनके ऐसे आते हैं जिसमें उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी होती और उस नमाज की क़ज़ा भी नहीं करनी होती। लेकिन रोज़े अगर आ जाएं तो वो 3 रोज़े छूटे हैं या 10 रोज़े छूटे हैं, वो रोज़े रखने पड़ते हैं, तो रोज़ों की क़ज़ा उनके लिए लाज़मी होती है। तो वो कर्ज़ है अल्लाह ताला का उसके ज़िम्मे। अब उसके लवाहिकीन को चाहिए कि अगर अल्लाह के बंदों का कर्ज अदा कर रहे हैं तो हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ज़्यादा हक़दार है उसका कर्ज अदा किया। उसका भी फिदिया होता है। फिदिया ये है कि 2 वक़्त का खाना जो औसत दर्जे का है या जिस तरह का वो घर में इस्तेमाल करता है, खाना या उसकी मालियत, उसके पैसे जो हैं 2 वक़्त के, अगर उसके ज़िम्मे नमाज़ी हैं, वो बीमारी की वजह से या किसी और शरई उज़र की वजह से या गफलत और जहालत की वजह से वो नहीं पढ़ सका, नहीं पढ़ सकी, तो 1 नमाज का फिदिया जो है वो 1 वक़्त का खाना जो है उसका जो ख़र्चा बनता है, 1 रोज़े का फिदिया 2 वक़्त का खाना जो उसका ख़र्चा बनता है, तो उसका कर्ज चाहे अल्लाह का हो, हज नहीं तो हज का दे, उसकी तरफ से रोज़े छूटें या रोज़े रखें, उनकी
قضا کی جائے یا فدیہ دیا جائے. نمازیں ہیں تو جو یا نمازیں اس کی طرف سے ادا کرے یا پھر اس کا فدیہ ادا کیا جائے تاکہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہو جائے اور بندوں کے حقوق بھی اس کے ذمہ نہ رہیں. اور صرف اس کی جائیداد کے ہاں وارث نہیں ہے کہ وہ فوراً بانٹ لیں اور سمیٹ لیں. جو اس کے ذمہ قرض ہے، سرکار ایسے شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا. تم پڑھتے رہو جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. قرضہ جو ہے وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ جہاد کرنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ لڑ کے شہید بھی ہو جائیں تب بھی معاف نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے بڑے بڑے قرضے اور کئی حقوق کھا پی کے رگڑ کے عمرہ کار آتے ہیں، حج کار آتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ بھی درمیان میں معاف ہو گیا، وہ کلیئر ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ محض کاملی اور جہالت ہے. انسان کے ذمہ جو اس کے قرضہ جات ہیں، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے، میں بھی معاف نہیں کرتا. اس اعتبار سے ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تیسرا جو اس کا مصرف ہے وہ اس کی وصیت ہے. اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی زندگی میں کہ میں اتنا مال میرا جو ہے وہ مسجد میں دے دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے، ڈسپنسری کو دے دیا جائے یا کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو وراثت میں شامل نہیں ہے، جو وراثت کا حصے دار نہیں ہے. جو وراثت میں حصے دار ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں کہ اپنی ایک بیٹی کے لیے یا ایک بیٹے کو زیادہ یا ڈبل کہہ دے دی اس کو دینا کیونکہ اس نے زیادہ میری خدمت کی ہے. ایسا ہرگز نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتے. بیٹیاں بیٹے سب یکساں ہیں، کوئی اپنی پراپرٹی سے کسی کو آنکھ نہیں کر سکتا اور بے دخل نہیں کر سکتا. للذکر مثل حظ الانثیین، جو اللہ نے حق دے دیا ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. تو لہٰذا وصیت اس کے لیے وہ بھی تیسرے حصے میں سے. اگر 100 روپیہ ہے تو 33 روپے کی وہ وصیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اتنے تھوڑے اس کی پراپرٹی ہے کہ اگر تیسرا حصہ وہ وصیت کا مسجد مدرسے میں ادھر ادھر دے دیا جائے تو ورثاء کے لیے پیچھے بہت ہی تھوڑی قلیل رقم رہ جاتی ہے. تو پھر سارے جو ورثاء ہیں وہ باہمی اتفاق رائے سے اس وصیت کو موقوف کر سکتے ہیں. لیکن اگر وصیت نہیں کرے تو یہ زیادہ اس کی وصیت چوتھے نمبر پر پھر اس کے پراپرٹی اولاد میں تقسیم ہوگی. اگر بیوہ ہے تو اس کا پہلے حق دیا جائے، اگر عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے شوہر کا حق دیا جائے. اگر ماں ہے باپ ہے جو ان کا شریعت نے حق مقرر کیا، پھر بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو اللہ رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے عین مطابق اس میں بھی ہمارے معاشرے میں 100% نہیں تو 99% ڈنڈی ماری جاتی ہے. نہ تو کوئی ماں کو حق دیتا ہے، وہ بیچاری ایک تو اس کا شوہر مر گیا، اوپر سے اس کو بچے ہی اس کا حق کھا جاتے ہیں یا بیٹیاں حق کھا جاتی ہیں یا دباؤ ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ کسی اور کو دے دے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے. اللہ کے حکم کے اندر اپنا لچ تلنا ہے، اپنا حکم ڈالنا ہے. اس دیکھو زکوٰۃ اور یہ حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کسی کے ہاتھ میں دے کر اس کو مالک نہ بنا دیا جائے. بے شک وہ مالک بنا دے، وہ کالے چور کو دے دے، وہ گٹر میں پھینک دے، وہ کسی جگہ تصرف کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے. اور یہ بھی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے دیں دوسری سے لے لیں بھائی یہ حق ادا ہو گیا ہم واپس دے دیں. نہیں، تو اس کو آزاد چھوڑ دیں، اسے کچھ وقت گزرنے دیں. اس کے بعد اگر اس کا دل چاہتا ہے تو کوئی صدقہ و خیرات کرنے کو یا کسی بیٹی کو نوازنے کو تو وہ اس میں پھر خود مختار ہے. لیکن جب تک اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، ایویں منہ زبانی جو ہے وہ زبانی کلامی اماں تو انہوں حصہ دے دی، ابا تو اس نے دے دی، 2 پینا چروتے نا آپس چھوٹے پڑھا لو ادھر زیادہ ماڑا گئی. یہ بہت بڑا ظلم ہے.
जो लोग इस तरह पैसे समेट लेते हैं सारी ज़िंदगी मुफ्त और तलाश रहते हैं, बाँ करते फिरते हैं। उनको क्योंकि उन्होंने हक खाया होता है, बाप का हक खा गए, माँ का हक खा गए, बहनों का हक खा गए, भाइयों का हक खा गए, कमज़ोरों का हक खाया हुआ है, तो उनके रिज़्क में कभी बरकत नहीं रहती। एक टब दूध का भरा हो तो थोड़ी सी भी गंदगी उसमें डाल दे तो सारा दूध खराब हो। बिल्कुल ऐसा ही है, रिज़्क़ हलाल के अंदर अगर थोड़ा सा आराम शामिल कर दें वो बाकी को भी मुतासर करता है। तो उसके विरासत जो है वो एक एक तक पहुँचाई जाए और उसको ज़रूर तकसीम किया जाए, किसी पे 1% तरस ना खाएं। वो तरस खाना सबसे बड़ा जुल्म है उसके साथ। जिस पे तरस खा के दूसरों का आकर दे देंगे वो सारी ज़िंदगी मुखलस रहेगा, वो मांगत ही रहेगा, वो कभी खुद कफील नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा जो अल्लाह उसके नबी का हुक्म है उस पर अमल करेंगे। गनी तो अल्लाह ने करना है, बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत उसके हाथ में है, जिद्दत उसके हाथ में है, रिज़्क उसके हाथ में है। वो बगैर हिसाब के भी अता करता है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलो, मैं तुम्हें उन रास्तों से दूंगा जो तुमने सोचे ही नहीं थे, रिज़्क मैंने देना है। लिहाजा ये जुल्म का तरस खाना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप जो हिस्सा अल्लाह नबी ने कुरान और सुन्नत ने दिया है उसके मुताबिक अब ये बात समझाने के लिए बात करनी पड़ती है। मेरे भाई भी एरियत साहब भी बैठे हुए हैं, छोटे भाई भी आपू मोहम्मद नदीम फारूकी साहब भी बैठे हैं, सलीम साहब भी इधर हों, 4 बहनें और 4 भाई, तकरीबन 36 हिस्से बने वाले साहब की प्रॉपर्टी। 36, कई फौत हो गई, आगे उनको औलाद थी, बाद औलाद भी फौत हो गई, पोतियाँ पोते, एक एक के हाथ में जाके उसका हिस्सा भाई गवाह है हमने दिया। सुभान अल्लाह की और अल्लाह का शुक्र है सारे भाई बहनें सूदा खातर है, किसी को किसी शय की कोई कमी नहीं आई। उनकी फुफ्फियों का, फुफ्फियों वाले साहब की जो फुफ्फी हमारी फुफ्फी हैं भी वालद की फुफ्फी हैं, फिर आगे उनके 7 बेटे, फिर उनकी 4 बेटियां, फिर आगे उनकी औलाद, एक एक के हाथ में वाले साहब की ख्वाह में मिले। कहा कि मैं मोहम्मद अजीम तो बड़ा खुश हाँ, उन्हें सारे ने शादा कर सके, मैं बड़ा खुश माशा। तो हम बास का वक्ती तौर पे थोड़ा सा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन उसको कहते हैं, जज्बाती करके हम उस टाइम पैसे उठा लेते हैं, चलो वो माड़ा है उन्हें दे दो, नहीं इंज कर लो। देखो अल्लाह ताला सब मखलूक का असल वारिस वो है। हमारी ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब उसके हाथ। हम जब उसके हुक्म के साथ अपना अमल करते हैं तो उसका करम और फजल और मदद शामिल हो जाती है। तो जब उसका हुक्म ही निकाल दें तो फिर इंसान परेशान होता है। बाहर क्या है कि बातें जब अर्ज करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में ये बहुत सारी कमी है। जो ज़मींदार लोग हैं वो 100% बेटियों का हक खा जाते हैं। माओं का खाना तो इसको तो हलाल तरीन समझा जाता है ना, उनको भी कोई नहीं देते। तो उसका नतीजा ये निकलता है फिर मुकदमे, फिर झगड़े, फिर फितने, फिर फसाद और दिलों के अंदर बोगज़ और अनाद वो पनपता रहता है। हमारी एक अजीज़ा उधर सरगोदे के इलाके में कह रही मेरे वाले साहब की सबसे लंबी दाढ़ी है और सबसे बड़े नेक है पूरे सरगोदे में, उनसे बड़ा खिदमत गुजार कोई नहीं, लेकिन उस नेक वक्त ने किसी धी में कोई हिस्सा नहीं देता। उन्होंने कहा ये ब्याह जो कर चले जाता था और इतना तुम्हें जेज भी दे दिया, ये अल्लाह नबी ने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया। तो ये है कि वो फिर मसाइल हैं बड़े, वो खिदमत गुजार होने के बावजूद दिल के अंदर गिराबंदी रहती है, क्योंकि अल्लाह नबी का हुक्म जो है वो कायम रहता है। मेरे और आपके उसकी खिलाफ वर्जी करने से ये नहीं कि नमाज़ें 5 की 4 रह जाएंगी, मैं 4 पढ़ता हूँ 4 ही अल्लाह करते। तो इसी तरह ये विरासत के मसाइल बहुत नाजुक हैं। हकूक़ुल इबाद के मामले में हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद हाजी सैफुल्लाह साहब की जहाँ तक ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल है मस्जिद में भी सब ने गवाही दी, हर जगह उन जैसा पाकीज़ा सिर्फ बहुत थोड़े लोग, बेशक बेशक, और हर एतबार से उनकी ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी थी। औलाद के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। मुशीरा मोहतरमा के साथ भी सारी ज़िंदगी उन्होंने मोहब्बत, प्यार और वफा किया और मियाँ बीवी ने मिल के अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया।
اپنے ہاتھوں سے محنت کر لی، مزدوریاں کی، سارا کچھ، اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہے، اولاد ماشاءاللہ نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، اللہ رسول کے راستے پہ چلنے والے، بیٹیاں بھی ساری نیک ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اذان کتنے شوق سے فجر کے وقت پڑھتے تھے، یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، اس مالک کا کرم ہے۔ اور چند دن پہلے میری بات ہوئی، اس وقت بھی جس سے بات دعائیں دینا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں جنتیں عطا فرمائے اور اپنی ساری رحمت ان کی تربت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اللہ کا دوشی پڑھ کے ملک کر دیں۔ جناب بھائی صاحب جب دعا فرمائیں۔ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، آمین۔ اللہم السلام علیک السلام علیک یا السلام علینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یہ جو ہم نے تیرا کلام پڑھا، تیرا ذکر کیا، تیرے نبی کا ذکر کیا، یا اللہ جو کچھ بھی کیا تیری رضا کی خاطر کیا، یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین۔ یا اللہ یہاں پر ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارے بھائی جان حاجی سیف اللہ صاحب، یا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، آمین۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے، آمین۔ یا اللہ ان کی زندگی میں کوئی بشری تقاضوں کے تحت کوئی صغیرہ کبیرہ کھلے چھپے گناہ ہوئے ہوں، اپنی رحمت سے معاف کر دے، آمین۔ یا اللہ نہ صرف معاف کر دے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ نیکیوں میں بدل دے، یا اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان کر دے، یا اللہ قبر کی سختیاں دور کر دے، یا اللہ اپنی رحمت والی آغوش میں لے لے، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو آپس میں پیار محبت
عزت سے رہنا نصیب فرما آمین۔ یا اللہ ان کی زندگی کے بعد کے جو معاملات ہیں ان میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمانا آمین۔ یا اللہ دلوں میں محبت کو جاگزی رکھنا آمین۔ یا اللہ آپس میں ان کے تعلق کو مضبوط رکھنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ جتنے حاضرین دور و نزدیک سے آئے ہیں ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے ہمارے گھروں سے نحوستیں مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے عین مطابق بنا دے۔ یا اللہ اپنے دین پر چلنا آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے بیوی بچے سب کی خاص حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطانوں سے بچا لے۔ یا اللہ دشمنوں سے بچا لے۔ یا اللہ شریروں کے شر سے بچا لینا۔ یا اللہ اپنی رحمت والی خاص نظر عطا فرمانا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ